تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 185-186 دو آیتیں ہیں. آیت نمبر 185 تفسیر ابن کثیر. ایوری ون شال ٹیسٹ ڈیتھ. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو. اینڈ اونلی آن دا ڈے آف ریزریکشن شال یو بی پیڈ یور ویجز ان فل. اور اصلی جو بھی بولتے نا، جیسے کہ جو تم اس دنیا میں کر رہے ہو خواہ اچھا یا برا، اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ قیامت کے دن ہی چکتا کرے گا. ابھی دنیا میں ہم کو جو بھی چیز خیر ملتی ہے، کبھی کوئی شر ملتا ہے، تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ خیر اور شر کو سوچتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ مطلب اللہ کی طرف سے ابھی ہم کو مل رہا ہے. لیکن اصلی جو اللہ، وہ تو آزمائش میں آتا ہے، یہ سب کچھ تو آزمائش میں آتا ہے. لیکن اصلی جو ملے گا، جس کو اللہ نے کہا کہ میں پورا پورا اجر جو ہے وہ پے کر دوں گا جو بھی تم نے کیا، وہ ہوگا ڈے آف ریزریکشن، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے والا جو دن ہے قیامت کا. اس دن سب کو ان کا پورا پورا اجر دے دیا جائے گا، بھلے کو بھلا اور برے کو برا. اینڈ whoever is moved away from the fire and admitted to paradise, he indeed is successful. اور اللہ نے کامیاب، فازا ان کو کہا ہے کہ جس کو آگ سے بہت دور کر دیا گیا ہو، جہنم کی جو آگ ہے اس سے بہت دور کر دیا گیا ہو اور اس کو جنت میں داخل کیا گیا ہوگا. اصلی وہی ہے جو کامیاب ہے. دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، اور دنیا کا فیلئر بھی فیلئر نہیں ہے. اصلی کامیابی اور فیلئر جو ہے وہ آخرت کا ہے. And whoever is moved away from the fire and admitted to paradise, he indeed is successful. وہی ہے کامیاب جس کو جنت میں داخلہ مل گیا اللہ کے فضل سے. The life of this world is only the enjoyment of deception. اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ مزے ہیں، لذت ہے، دھوکے کا سامان. یعنی جو لذت اور مزہ ہے وہ بھی دھوکے کا ہے. آیت نمبر 186. You shall certainly be tried and tested in your wealth and properties and in yourselves. And you shall certainly hear much that will grieve you from those who received the scripture before you, that is Jews and Christians, and from those who ascribe partners to Allah, اور جو مشرکین ہیں. But if you persevere patiently and have taqwa, then verily that will be a determining factor in all affairs. یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اور تمہارا امتحان لیا جائے گا، ٹیسٹ لیا جائے گا. تمہاری دولت، تمہاری جائیداد اور تمہاری اپنی جانوں سے بھی، یعنی ان تمام چیزوں سے تم کو آزمایا جائے گا. اور یقیناً تم بہت ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں بہت دکھ دے گی ان لوگوں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی، یہودی اور نصرانی. ان لوگوں سے تم ایسی باتیں سنو گے جس سے تم بہت دکھی ہو جاؤ گے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اینڈ فرام دوز، اور وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، آئیڈولیٹرز، مشرکین سب آ گئے. لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور تقوی رکھو، یعنی اللہ سے ڈرنا اور رائچیس رہنا، تو پھر یقیناً یہ ہے جو تمہارے لیے بہت ہی مطلب بہت بڑے ہیں یہ کام جو کرنے کے ہیں، کہ جس میں صبر کرنا پڑے
اور پھر تم کو تقوی بھی اس میں ہو، تو وہ بہت ہی بڑا مطلب ہے معاملہ، بہت ہمت کا ہے وہ، کہ ایسے کاموں میں بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ بندہ بہت ساری ایسی باتیں بھی سنے اور اس کا دل بھی نہ دکھے، اس کو دکھ بھی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. وہ دکھ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی تم کو صبر کرنا ہے. ایوری سول شال ٹیسٹ ڈیتھ. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ سیز کل نفس ذائقۃ الموت. ایوری ون شال ٹیسٹ ڈیتھ. ہر کوئی کو موت آئے گی. اللہ ایشوز اے جنرل اینڈ encompassing statement that every living soul shall taste death. اللہ یہاں پر ایک عام طور پہ یعنی کہ مطلب جو سب کو کور کرے وہ ویسا ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ جو بھی زندہ ہے، جو بھی جان یا نفس زندہ ہے، ان سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. زندگی پھر اس کے بعد موت. In another statement, Allah said, پھر ایک اور جگہ پہ اللہ نے اپنی کلام میں کہا، سورہ نمبر 55 سورہ رحمان آیت نمبر 26 and 27. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Whatsoever is on it, the earth یعنی جو بھی زمین پر ہے، will perish، سب فنا ہو جائے گا. And the face of your Lord full of majesty and honor will remain forever. اور تیرے رب کا چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، جو اس کے جلال کے ساتھ اور عزت و اکرام کے ساتھ. Therefore Allah alone is the ever living who never dies. اللہ ہی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے. اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. while the جن mankind and angels، اور جتنے بھی جو جنات ہیں، جن ہیں اور انسان ہیں اور فرشتے ہیں، including those who carry Allah's throne، اور جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، shall die، وہ سب کے سب کو موت آئے گی. the irresistible one and only will alone remain forever and ever, remaining last as he was the first. جیسے اللہ ہی ہے جو اکیلا واحد باقی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. وہ اول تھا اور آخر بھی وہی ہوگا. هو الأول والآخر والظاہر والباطن. This ayah comforts all creation. تمام مخلوق کے لیے اس آیت میں ایک سکون ہے. Since every soul that exists on the earth shall die. اس لیے کہ ہر جان کو جو بھی اس زمین کے اوپر ہیں زندہ، ان کو مرنا ہی ہے. When the term of this life comes to an end, and the sons of Adam no longer have any new generations, and thus this world ends, Allah will command that the day of resurrection commence. تو جب سب کی مدت، جتنی بھی زندگی اللہ نے سب کو دیا ہے، اس کی مدتیں ختم ہو جائیں گی، اینڈ پر آ جائیں گی، اور بنی آدم جو ہے ان کا اب آگے کوئی نسل نہیں آنی ہے. تب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ حکم کرے گا حشر کے دن کا، قیامت کے دن کا. اللہ will then recompense the creation for their deeds. اور اللہ جو بھی اللہ کی مخلوقیں ہیں ان سب کو جو بھی ان کا حساب ہے، اجر، وہ اس دن ان کو پورا اس کا بدل دے گا، ان کے اعمال کا.
اعمال اچھے ہیں تو اچھا ان کو بدل ملے گا، لیکن اگر برے ہیں تو پھر برا بدلہ ملے گا. اور ویسے بھی اچھے اعمال کا اللہ پاک نے 1 سے 10 گنا یا 70 گنا 700 گنا جو بھی اللہ کی مرضی ہوگی، لیکن گناہ جو ایک ہے اس کو ایک ہی گنے گا اللہ. یہ اللہ کا رحم ہے. whether minor or major, many or few, big or small. اعمال خواہ کیسے بھی ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے، تھوڑے سے ہوں یا بہت سارے ہوں، بہت بڑے ہو یا بہت چھوٹے اعمال ہو، جو بھی ہو، تمام اعمال جو ہے ان کا بدلہ دیا جائے گا. Surely, Allah will not deal unjustly with anyone, even the weight of an atom, and this is why he said. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی ناانصافی نہیں کرے گا کسی کے بھی ساتھ. انجسٹ نہیں ہوگا اللہ. ایک ایٹم جو ہے اس کے وزن کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی آیت میں یہ کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ and only on the day of resurrection shall you be paid your wages in full. اور قیامت کا دن جو ہے صرف اسی دن سب کی جو بھی کمائی اس دنیا میں کی تھی، اچھی کمائی کی تھی حلال یا بری کمائی کی تھی حرام، تو وہ سب کا پورا پیمنٹ جو ہے بدلہ اجر دے دیا جائے گا. Who shall gain ultimate victory؟ یعنی کامیابی جو ہے وہ کس کی ہوگی؟ اللہ said فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. And whoever is moved away from the fire and admitted to paradise, he indeed is successful. اور جس کسی کو بھی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. اصل میں یقیناً وہی کامیاب ہے. Meaning, whoever is kept away from the fire, جس کسی کو بھی آگ سے دور رکھا گیا، بچایا گیا، saved from it، اس آگ سے بچایا گیا، and entered into paradise، اور اس کو داخل کر دیا گیا جنت میں، will have achieved the ultimate success. وہی ہے جس کو آخری بالآخر کامیابی جو ہے فاز فوزن عظیمہ وہ اس کو حاصل ہوگی. Ibn Abi Hatim recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم. A place in paradise as small as that which is occupied by a whip is better than the world and whatever is on its surface. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر کی ایک چھوٹی سی جگہ، بالکل چھوٹی، جو تمہارے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے چابک ہو یا جیسے وپ جو ہے، یعنی وہ ہنٹر جیسا جو ہوتا ہے چھوٹا، تو ایسا وپ بھی ہے اگر تمہارے پاس، اتنی سی ہی جگہ ہے، وہ جو وپ جیسی جگہ ہے چھوٹا سا، اتنی ہی جگہ اگر جنت میں مل جائے تو وہ اس پوری دنیا اور اس دنیا کی سطح پہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ محل ہے، چاہے وہ ہیرے جواہرات ہے، چاہے وہ ایک سے ایک مطلب دنیا کا عیش و آرام کا سامان ہے، وہ سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت بہت بہتر ہے اگر جنت میں ایک وپ کی چھوٹی سی جگہ بھی اگر تم کو مل جائے. دنیا کے وہ تمام سامان اور دنیا کے ایک سے ایک جو آسائش ہے ساری،
اس سے وہ بہت بہتر ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ریڈ اف یو ول. اگر تمہیں چاہیے تو اسے پڑھو. And whoever is removed away from the fire and admitted to paradise, he indeed is successful. تو جس کسی کو بھی آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہی ہے کامیاب. This was collected in the two Sahihs, اور یہ دونوں صحیح میں ہے یہ حدیث. But using another chain of narration, اور اس کے راوی کوئی اور ہے, and without the addition of ayah. اس میں آیت نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے آیت بھی ساتھ میں پڑھے. ابو حاتم ابن حبان recorded it in his Sahih without the addition, as did al-Hakim in his Mustadrak. تو یہ ان سب نے بھی ریکارڈ کیے اس حدیث کو. اللہ said, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. The life of this world is only the enjoyment of deception. اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. اس میں جو مزہ ہے، لذت ہے، وہ بھی دھوکے کا ہے. متاع الغرور اللہ نے کہا. متاع یعنی جو برتنے کا سامان جس کو تم انجوائے کرتے ہو، مگر اس کو کہا گیا الغرور. تو عربی میں الغرور جو ہے وہ دھوکا، ڈسپشن، یعنی جو بھی اس دنیا کا سامان ہے وہ دھوکے کا ہے. belittling the value of this life and degrading its importance. اس دنیا کی زندگی کو بہت ہی معمولی اور اس کو بہت ہی کمتر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی بہت ہی ایک دم ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ڈیگریڈ. دس لائف از شارٹ. یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے. 60 70 80 سال 100 سال بھی ہے تو کیا ہے، چھوٹی ہی بولی جائے گی. ہزاروں برس کے سامنے کیا ہے، لٹل، بہت کم. اینڈ فائنائٹ یعنی اس کا اینڈ ہے، یعنی ختم ہو جائے گی. جسٹ ایز اللہ سیڈ. اللہ نے جیسے کہ کہا سورہ نمبر 87 اور آیت اس کی 16 اور 17 ہے. سورہ الاعلی اس کی آیت 16 اور 17 ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. نہیں، یو پریفر دا لائف آف دس ورلڈ. سبح اسم ربک الاعلی جو ہے نا سورہ، اس کے اندر کہ نہیں، تم نے اس دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کیا. although the hereafter is better and more lasting. جبکہ آخرت ہے جو کہ بہت بہتر بھی ہے اور وہ بہت ہی لمبی ہے زندگی وہاں کی. یعنی آخرت جو ہے وہ مور لاسٹنگ ہے. پھر اللہ نے ایک اور جگہ کہا سورہ 28 سورہ القصص آیت نمبر 60. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. And whatever you have been given is an enjoyment of the life of this world and its adornment. تو جو کچھ بھی تم کو دیا جا رہا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر کی لذت مزے اور اس کی سجاوٹ، اس کا ڈیکوریشن. اینڈ دیٹ ہیئر آفٹر وچ از ود اللہ. اور آخرت وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. عند اللہ، اللہ کے پاس وہ زیادہ بہتر ہے. از بیٹر اینڈ ول ریمین فار ایور. اور وہ ہمیشگی والی زندگی وہاں پر، ہمیشگی. حدیث اسٹیٹس. پھر ایک حدیث ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. واللہ مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یغمس احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر
बिमा तरजिउ इलैहि, बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, दिस लाइफ, ये जिंदगी, कंपेयर्ड टू द हियर आफ्टर, अगर इसको हम मापेंगे या मतलब कंपेयर करेंगे इसको आखिरत से, इस दुनिया की जिंदगी को अगर हम आखिरत से उसको कंपेयर करते हैं, तोलते हैं या उसको देखते हैं कि भाई ये दुनिया की जिंदगी और आखिरत, इसमें क्या फर्क है, इज जस्ट एज इनसिग्निफिकेंट एज व्हेन वन ऑफ यू डिप्स हिज फिंगर इन द सी। यानी दुनिया की जिंदगी इतनी कम और ऐसी है जिसका कि बोलते कोई वजूद ही नहीं है, इसलिए कि आखिरत के सामने। क्योंकि अगर उसकी मिसाल ऐसी दी गई है कि अगर तुम अपनी एक उंगली लो और समंदर में उसको डुबाओ, तो तुम्हारी वो उंगली जो समंदर में डूबी हुई, तो समंदर कितना बड़ा है, वास्ट, और उसमें वो तुम्हारी उंगली जो डूबी वो उतनी सी जिंदगी है जो इस दुनिया की है, लेकिन वो समंदर जितना बड़ा दिख रहा है तुमको, वो है हियर आफ्टर की जिंदगी, आखिरत की। तो अब तुम उसको कंपेयर अगर करते हो दोनों का, तुम तो क्या आएगा कि दुनिया की जिंदगी कितनी कम और कितनी थोड़ी और कितनी छोटी है। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी के अंदर लोग कुछ भी करते हैं दुनिया हासिल करने के लिए, कि दुनिया हासिल हो जाए, उसके लिए झूठ, सच, फरेब, बेईमानी, जो करना है करो, चीटिंग करो, जो करना है करो, मगर इस दुनिया को हासिल करो। और अल्लाह को जो दुनिया के लिए हासिल करने के लिए जितनी भी गलत काम करेगा, अल्लाह को उससे बहुत नफरत है। लेट हिम कंटेम्पलेट व्हाट हिज फिंगर विल कम बैक विद। तो अगर अपनी उंगली को वापस निकालो उसमें से और देखो उस पे कितना पानी आया समंदर का, कितना है, उसको देख के बंदा महसूस कर सकता है कि ये उंगली पे जो पानी है और ये पूरा समंदर जो है, तो कितना बड़ा फर्क है दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में। कतादा कमेंटेड ऑन अल्लाह स्टेटमेंट, अल्लाह की इस पे इन्होंने कमेंट किया कि द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज ओनली द एंजॉयमेंट ऑफ डिसेप्शन वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी जो है वो सिर्फ धोखे का मतलब सामान है। लाइफ इज अ डिलाइट, जिंदगी जो है वो एक मतलब एंजॉयमेंट है, डिलाइट है, उसमें मजा है, लज्जत है। बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, अदर देन हुम देयर इज नो डिएटी, उस अल्लाह की कसम जिसके अलावा और कोई माबूद नहीं। इट विल सून फेड अवे फ्रॉम इट्स पीपल, कि ये जिंदगी जो है ये लोगों से जल्द ही खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। देयरफॉर टेक ओबीडियंस टू अल्लाह फ्रॉम दिस डिलाइट इफ यू कैन। अगर इस दुनिया की जिंदगी के जो भी मजे और लज्जत है, इन सब को न लेके अल्लाह की फर्मा बरदारी जो है, अगर हम उसको लें तो ज्यादा बेहतर है। यानी कोशिश करो कि अल्लाह की फर्मा बरदारी जो है उसमें रहो, बजाय इसके कि इस दुनिया की लज्जतों में डूब जाओ। वेरीली देयर इज नो पावर एक्सेप्ट फ्रॉम अल्लाह, और यकीनन अल्लाह के सिवा और कोई पावर है ही नहीं, किसी और की कोई कुदरत, उसकी पावर है ही नहीं, कुव्वत। The believer is tested and hears grieving statements from the enemy. मोमिन जो हैं उनकी आजमाइश है, जब वो सुनते हैं अपने दुश्मनों से बहुत ही दुखदाई जुमले, बहुत ही दिल को हर्ट करने वाले जुमले, दुखी करने वाले जुमले। अल्लाह said, ला तबलुवन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, you shall certainly be tried and tested in your wealth and properties and in yourselves. यकीनन तुमको आजमाया जाएगा और तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, तुम्हारी दौलत से, तुम्हारी जायदादों से, तुम्हारी अपनी जानों से। जस्ट एज ही सेड इन अनदर आया, जैसे कि अल्लाह ने एक और जगह पे कुरान के अंदर सूरह बकरा
سورہ نمبر 2 آیت 155 اس میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ And certainly, yaqinan, we shall test you with something of fear, hunger, loss of wealth, lives and fruits. یقیناً ہم آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے، بھوک سے، دولت کی نقصان سے، زندگیوں سے اور پھلوں سے بھی. آیت نمبر 155 تھی یہ سورہ بقرہ کی. Therefore the believer shall be tested in his wealth, himself, his offspring and family. تو جو بھی مومن بندے ہیں ان کی آزمائش ہوگی، ان کی دولت سے، ان کی اپنے آپ سے، ان کے اولادوں سے، ان کی جو اہل و عیال ہے فیملی ان سے بھی. The believer shall be tested according to the degree of his faith. اور جس کا جتنا ایمان، اس ایمان کی ڈگری کے مطابق اس کا امتحان ہوگا کہ کتنا ایمان ہے اس میں. And when his faith is stronger, the test is larger. اگر اس کا ایمان بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی قوی ہے، تو اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا And you shall certainly hear much that will grieve you from those who received the scripture before you, Jews and Christians, and from those who ascribe partners to Allah. اور یقیناً تم سنو گے بہت سی ایسی باتیں جو تمہیں دکھ دیں گی ان لوگوں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی، یہودی اور نصرانی، اور ان سے بھی جو مشرکین لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ said to the believers upon their arrival at al-Madinah before Badr. یعنی بدر سے پہلے کی بات ہے یہ کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو جب وہ مدینہ آئے تب کہا while comforting them against the harm they suffered from the people of the scriptures and the polytheists. تو اللہ ان کو سکون پہنچا رہا ہے کہ جو انہوں نے سہے تھے، مکے میں جو سہے تھے انہوں نے، جو ان کو بہت ہی ہارم پہنچایا گیا، ان کو بہت ہی ایذا پہنچائی گئی، انہوں نے بہت سہا ان لوگوں سے جن کے اہل کتاب سے اور مشرکین لوگوں سے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ But if you persevere patiently, اور اگر تم صبر کے ساتھ رہو ہمت سے، and have taqwa اور ساتھ میں تقوی بھی ہو، تم میں متقین ہو، then verily that will be a determining factor in all affairs. تو یہ تمام جو بھی معاملات ہیں ان سب کے اندر یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مطلب جو تم صبر کر رہے ہو، جو تقوی ہے، تو اس کے اندر تمہیں پتہ احساس بھی ہو جائے گا، سب معلومات ہو جائے گی، یقین اور مضبوط ہو جائے گا. Therefore Allah commanded the believers to be forgiving, patient and forbearing until he brought his awaited aid. اسی لیے اللہ نے حکم کیا مومنوں کو کہ معاف کرو، صبر کرو، برداشت کرو جب تک کہ اللہ کی مدد آتی ہے. البخاری recorded that Usama bin Zaid said, Usama bin Zaid جو ہے انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ، Allah's messenger rode a donkey with a saddle covered by a velvet sheet and let Usama ride behind him on the donkey. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک گدھے کے اوپر، مطلب اس کے اوپر وہ سیڈل بھی تھا جو مطلب بیٹھنے کے لیے، اس کے اوپر ایک مخمل کی ایک شیٹ بچھائی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے ساتھ
خود بیٹھے تھے اور اسامہ جو ہے ان کو بھی اپنے ساتھ پیچھے بٹھائے. The Prophet wanted to visit Saad bin Ubadah in Bani al-Harith bin al-Khazraj. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مطلب وزٹ کرنے جا رہے تھے، یعنی زیارت کے لیے، کہ زیارت مطلب وزٹ ہوتا ہے. سعد بن عبادہ جو تھے، جو بنی الحارث بن الخزرج، خزرج کے تھے وہ، اینڈ ان سے ملاقات کے لیے. اینڈ دس اکرڈ بیفور دا بیٹل آف بدر، اور یہ جو چیز جو ہوئی یہ مطلب جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے. دا پروفٹ پاسڈ بائی اے گیدرنگ ان وچ عبداللہ بن ابی بن سلول واز سٹنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو لوگ جمع تھے جہاں، وہاں سے ان کا گزر ہوا. اس لوگوں کے جمگٹے میں عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. بیفور عبداللہ بن ابی بیکیم مسلم، یعنی یہ تب کی بات ہے کہ یہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تبھی. That gathering was made up of various Muslims as well as mushriks. تو جو لوگ تمام جمع تھے اس کے اندر طرح طرح کے الگ الگ مسلمان اور مشرکین لوگ جمع تھے. Who worshipped the idols، جو بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے. And some Jews بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے. عبداللہ بن رواحہ was sitting in that gathering، اور یہ بھی عبداللہ بن رواحہ بھی اس گیدرنگ میں، اس جہاں لوگ جمع تھے وہاں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. When the Prophet reached عبداللہ بن ابی، تو جب رسول اللہ جو ہے وہ پہنچے عبداللہ بن ابی تک، دا ڈونکی کاسٹ سم سینڈ ٹو فال آن دا گروپ. تو وہ جو گدھا جو ہے اس کے پیروں سے شاید کچھ سینڈ جو ہے، ریت، وہ اڑی ہوگی، تو وہ اس گروپ کے اوپر اڑی. دین عبداللہ بن ابی کورڈ ہز نوز ود ہز روب اینڈ سیڈ. تو عبداللہ بن ابی نے اپنے روب سے اپنی ناک کو کور کیا اور کہا، ڈو ناٹ فل اس وتھ سینڈ، ہم کو مطلب سینڈ سے، مٹی سے مت بھر دو، ریت سے. دا میسنجر آف اللہ گریٹڈ دا گیدرنگ وتھ سلام. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو سلام کیے. کال دیم ٹو اللہ، اور پھر ان کو اللہ کی طرف بلائے. اینڈ ریسائٹڈ سم آف دا قرآن ٹو دیم، اور انہوں نے ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت تلاوت کی. عبداللہ بن ابی سیڈ، تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے کہا، او فیلو، نو ادر اسپیچ از بیٹر دین واٹ یو سیڈ اف اٹ واز ٹرو. کہتا ہے کہ اے، مطلب جیسے ان کو ایسے ہی بلا رہا ہے کہ جیسے کوئی اور ہیں، وہ کچھ بھی ہیں. تو ہاں سنو، کوئی بھی مطلب جو بات ہے، جو اسپیچ ہے، وہ بیٹر نہیں ہے جو تم نے ابھی کہا اس سے، یعنی جو قرآن کی تلاوت، اگر وہ سچ ہے تو، یعنی وہ بول رہا ہے کہ اگر وہ سچ ہے تو. However, do not bother us in our gatherings. لیکن ہم کو یہاں پر ہماری جو گیدرنگ ہے، ہم جو جمع ہوئے ہیں، اس میں ہم کو مطلب پریشان مت کرو. Go back to your place. جاؤ اپنی جگہ پہ واپس. And whoever came to you, narrate your stories to them. اور جو تمہارے پاس آئے جا کے ان کو یہ قصہ سناؤ. کتنی انسلٹ کیا اس نے. عبداللہ بن رواحہ said, rather, O messenger of Allah, attend our gatherings for we like that. تو انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم کو یا رسول اللہ بہت اچھا لگا اگر، یعنی ہماری یہ جو میٹنگ گیدرنگ ہے اس میں آپ بھی شامل ہوں، کہ ہم کو بہت اچھا لگا، یعنی جو بھی انہوں نے کہا. دا مسلمز، مشرکس اینڈ جوز دین کرسڈ ایچ ادر. پھر یہ لوگ ایک دوسرے کو مطلب کرس کرنے لگے، کہ ایک دوسرے کو نہیں مطلب کوستے ہیں. اینڈ دے، یعنی لعنت کرنا. اینڈ دے آلموسٹ فاٹ ود ایچ ادر. اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے کو لعنت کرتے 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 پھر وہ بہت جو بڑا ہوئے گا تو مارا ماری پہ اتر آئے. دا پروفٹ ٹرائیڈ ٹو کام دم ڈاؤن until they finally settled. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو شانت کرنے لگے، اور مطلب آخر میں انہوں نے ان کو شانت کیا. The prophet rode his donkey and went to Saad bin Ubadah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
وہ اپنا سعد بن عبادہ جو ہے جن سے وہ ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو اب وہ اپنی سواری ادھر ہی لے کر گئے. saying, "O Saad, have you heard what Abu Hubbab said?" meaning Abdullah bin Ubay. تو او سعد، کیا تم نے سنا ابو حباب نے جو کہا، یعنی عبداللہ بن ابئی نے جو کہا. He said such and such things. اس نے ایسی ایسی باتیں کی. سعد said, "O messenger of Allah, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, forgive and pardon him." معاف کر دو اس کو، اور عفو درگزر اور معاف کر دو. by اللہ، اللہ کی قسم، who sent down the book to you، جس نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے، اس اللہ کی قسم. Allah brought us the truth that you came with at a time when the people of this city almost appointed him king. تو آپ جو حق لے کر ہمارے پاس آئے، اللہ نے جو آپ کو دیا، تو وہ آپ جب آئے تو وہ اس وقت آئے کہ جب اس مدینہ شہر کے، وہ اس وقت یثرب تھا اس کا نام، کہ یہ جو شہر ہے اس کے لوگ جو ہے اس کو بادشاہ قرار دیے، یعنی کہ اپوائنٹ کر رہے تھے. when Allah changed all that with the truth that he gave you، اور ایک دم سے اللہ نے سب بدل دیا اس حق سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو حق، جو اللہ کا کلام. he choked on it and this is the reason behind the behavior you saw from. تو اب یہ چیز جو ہے وہ اس کو بہت بھاری پڑی، اور یہی وجہ ہے جو اس نے آپ کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی جو آپ نے دیکھا. The messenger of Allah forgave him، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اسے. Indeed, the messenger of Allah and his companions used to forgive the mushriks. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تمام مشرکوں کو بھی معاف کر دیتے تھے. And the people of the scriptures، اور یہودی نصرانی ان کو بھی، just as Allah commanded them، کیونکہ اللہ نے ان کو جیسے حکم کیا. And they used to tolerate the harm that they suffered، اور جو بھی ان کو ایذا پہنچتی تھی، جس کو وہ سہتے تھے، وہ برداشت کرتے تھے اس کو، جبکہ یہ سب ہونے کے بعد بھی وہ ان کو معاف کر دیتے تھے. اللہ said, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا and you shall certainly hear much that will grieve you from those who received the scripture before you, Jews and Christians, and from those who ascribe partners to Allah. اور آپ سنو گے بہت سی ایسی باتیں جس سے آپ کو دکھ پہنچے گا ان لوگوں سے جن کو کتاب ملی پہلے، یہودی اور نصرانی، اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسروں کی بندگیاں کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے کہا، جو کہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، جس میں اللہ نے کہا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. Many of the people of the scripture، بہت سارے اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی، wish، وہ چاہتے ہیں that they could turn you away as disbelievers after you have believed، کہ جب تم ایمان لے آئے تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ تمہیں اس ایمان سے ہٹا دیں اور تمہیں پھر سے کفر پہ لے آئیں. یہ اس لیے آؤٹ آف envy، جلن اور حسد جو ان میں ہے، فرام دیئر اون سیلفس، یعنی ان کے خود میں حسد اور جلن ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں. ایون آفٹر دا ٹروتھ ہیز بیکم مینیفیسٹ انٹو دیم، اور حق بات جو ہے وہ ان پہ پوری ظاہر ہو گئی اس کے باوجود بھی. But forgive them، forgive and overlook، معاف کرو اور اس کو نظر انداز کرو. till Allah brings his command، جب تک کہ اللہ کا حکم آ نہیں جاتا. یہ اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 109 میں کہا. The prophet used to implement the pardon
that Allah commanded him until he gave his command to fight the disbelievers. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر وقت یہ چیز کرتے رہے کہ اللہ کا حکم تھا نا، اس لیے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا انہوں نے معافی کیا، اور جب اللہ نے حکم دیا تب انہوں نے ان سے جنگ کی. When the messenger fought at Badr, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کی بدر پہ، and Allah killed by his hand the leaders of the disbelievers from Quraysh، اور اللہ نے ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل کروایا جو کہ کفار قریش تھے، فرام قریش، عبداللہ بن ابی بن سلول اینڈ دا مشرکس، اور عبداللہ بن ابی بن سلول اور مشرک. تو عبداللہ بن ابی بن سلول اینڈ دا مشرکس اینڈ آئیڈل ورشپرز who were with him said، تو یہ لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے تب، کہ this matter has prevailed and they gave their pledge to the prophet and became Muslim. تو جب انہوں نے یہ فتح دیکھی بدر کی تب انہوں نے کہا کہ اب تو یہ بالکل کامیاب ہو گیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام قبول کیا، یعنی وہ جنگ بدر کی جو فتح دیکھ کے. Therefore, every person who stands for truth, enjoins righteousness, and forbids evil will be harmed in some manner. تو جو شخص بھی کھڑا ہو حق کے لیے، یعنی وہ حق کی بات کرنے کے لیے، حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو حکم کرتا ہے کہ نیکی کا، اور ان کو بولتا ہے کہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہے، ایول سے روکتا ہے، تو اس کو تو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچایا ہی جائے گا. In such cases, there is no cure better than being patient in Allah's cause, trusting in Him and returning to Him. ایسے حالات میں یعنی تم اس کا کوئی بھی علاج نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ تم صبر کرو اللہ کی اس راہ میں، اللہ پر توکل کرو، اور یہ کہ تم لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جاؤ گے. بس یہ اگر ہے، جو بھی بندہ اگر حق کی بات کرے گا یا لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا ہی ہوگا کہ اس کو کچھ نہ کچھ لوگ نقصان پہنچائیں گے، چاہے زبان سے پہنچائے، عمل سے پہنچائے، کیسے بھی پہنچائے، وہ اس کو دکھ دے گی. اور پھر ایسے حالات میں بس سوائے اس کے کہ انسان صبر کرے اللہ کی راہ میں اور اللہ پر توکل کرے، اور یہ کیا اللہ کے پاس ہی تو لوٹ کے جانا ہے، بس یہ ہونا چاہیے. اس کو مائنڈ میں رکھو، پھر اللہ کی راہ میں کام کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.